ومن شر حاسد اذا حسد، اور پھر فرمایا کہ حاسدین کے شر سے بھی میں صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، اذا حسد، جب وہ مجھ سے حسد کریں، کیونکہ حسد بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ میری آپ کی سبھی کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حاسد خود اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے جب تک کہ تھوڑا سا اور آگے نہ بڑھے، جب تک وہ جل رہا ہے تو جلتے رہے، اس کا اثر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود حاسد خود ہی جلتا رہتا ہے، وہ خود ہی سوکھ جاتا، اس کا خون کم ہو جاتا، وہ جب بھی دیکھتا ہے کسی کو تو ایسا لگتا ہے اس کو یہ کیوں ملا، اس کا یہ نعمت اس سے چھن جانی چاہیے۔ حسد اس کو کہتے ہیں، حسد اسی چیز کو کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی، وہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال کیوں آ رہا ہے، وہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کے بچے کا اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے، اس کی بچی کا جلدی نکاح کیوں ہو گیا، میرے بچوں کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے۔ تو حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت پر جلنا اور یہ سوچنا کہ اس سے نعمت چھن جائے یا کم ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ ایک لفظ آتا ہے غبطہ، اردو میں کہہ لیجیے اس کو رشک۔ حسد اور رشک میں یہ فرق ہے کہ حسد میں تو آدمی چاہتا ہے کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، بھلے مجھے ملے نہ ملے، اور رشک اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے اللہ کرے گا نعمت مجھے بھی اللہ دے دے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ یہ اچھی چیز ہے، نہ صرف یہ محمود ہے بلکہ مطلوب ہے۔ جی چاہتا ہے اچھی اردو استعمال کرنا، آؤ اردو سیکھیں، اپنے علمی ورثے کا تحفظ کریں۔ تو نہ صرف محمود ہے، قابل تعریف ہے رشک کرنا، بلکہ مطلوب ہے، ہونا چاہیے۔ کسی کو آپ نے دیکھا علم ہے تو اللہ سے آپ بھی دعا کرے تنہائی میں، پروردگار ایسا علم مجھے بھی دے دینا۔ کسی کا آپ نے دیکھا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو آپ بھی اللہ سے مانگ لے، اے اللہ میرے اس بھائی کو ترقی دے، جیسے آپ نے اس کو دیا مجھے بھی دے دیجیے۔ کسی کی بچی کا ہو گیا، اے اللہ آپ نے اس کی بچی کا تو کر دیا، میری بچی کا بھی رشتہ کر دیجیے کہیں مناسب جگہ جہاں بہتر ہو اس کے لیے، جو بھی ہو۔ تو کسی کی نعمتوں پر اپنے لیے بھی اس دعا کو طلب کرنا اللہ کے حضور سے، یہ ہے رشک۔ لیکن کسی کو نعمتیں حاصل ہے اور اس پر آدمی دل چھوٹا کرے، دل جلا ہو جائے کہ یہ کیوں اس کو مل گئی، تو نہ صرف اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ایک دوسرا شرعی جو نقطہ باریک سا لطیف سا نکلتا ہے یہاں سے کہ گویا اس نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض بھی کر لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ وہی تو کہتا ہے نا، حاسد سے بھی اگر آپ پوچھیں تو کہتا ہے نا کہ بھئی یہاں اس کائنات میں جس کو جو بھی مل رہا ہے کون دے رہا ہے، بولو بھائی اللہ دے رہا ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو دیا اور آپ جل رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے دیے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو کیوں دے دیا آپ نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا نہیں آپ نے، لیکن ہوا ایسا ہی کہ اس کو مل گیا، ہم کو کیوں نہیں ملا، نعوذ باللہ، تو اللہ پہ اعتراض کیا گویا۔ تو سب سے بہتر ہے جس کو جو ملا، یہ مقدر کی بات ہے۔ اور آدمی، میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے جو پڑھا، اللہ ہمارے اسلاف کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو حیات ہے ان کی ہم کو قدردانی کی توفیق دے، ان کو صحت مند رکھے، کہ ایسے موقع پر آدمی فوراً اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور فوراً اپنے آپ سے کہے کہ بھئی سب سے پہلے تو اس کو جو ملا وہ اللہ نے دیا، نام ہو، شہرت ہو، دولت ہو، عزت ہو، مقام ہو، جو بھی ہو وہ اللہ نے دیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اللہ کے دیے پر اعتراض کروں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ سوچے کہ پھر جو مجھے ملا میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ دیا جاتا، تو مجھے تو کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کے حضور کہ میں جس کے قابل نہیں تھا وہ مجھے ملا، وہ اس کے قابل تھا اس لیے اللہ نے اس کو دیا، میں اس کے قابل نہیں تھا پھر بھی اللہ نے مجھے دیا، تو اس کا کتنا کرم ہے مجھ پر، کتنا احسان ہے اس کا مجھ پر کہ اس نے مجھے نواز دیا ہے۔ تھوڑا اس کی مشق کرنا پڑے گی اور اپنے آپ پر ذرا سا محنت کرنا پڑے گی، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دل آپ اپنے آپ میں صاف محسوس کریں گے، بالکل کچھ ہی دنوں میں ایسا بالکل یعنی ہو جائے گا حال، اللہ کر دیتے ہیں، اللہ مجھے بھی دولت سے سرفراز کرے، کہ بالکل آدمی مطمئن رہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نا، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، اس کو کوئی ملتا رہے اور ملے۔ بلکہ ایک اور اچھا سا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں، غالباً حضرت معلم صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ اپنی ہر دعا میں عامۃ المسلمین کو شامل کر لیجیے آپ۔ حضرت کا شاید یہ عمل تھا، میں حوالہ نہیں دے پاؤں گا اس لیے لفظ شاید سے میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لیا، کہ حضرت کی انہیں اس کا مفہوم ہی سمجھ لیجیے کہ میں اپنی ہر دعا میں عام مسلمانوں کو شامل رکھتا ہوں۔ اللہ امت میں جتنے جو جس لائن سے جائز میدانوں میں ترقی کر رہے ہیں خوب ترقی عطا فرما، میرے ہر بھائی کو ترقی عطا فرما، ہر ایک کو خوب علم دین عطا فرما۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ بیماری بعض دفعہ دینی کاموں میں بڑی جلدی آ جاتی ہے،
اس کا اتنا نام کیوں ہو رہا, اس کے اتنا کیوں ہو رہا, اس کے اتنا کیوں ہو رہا. تو حضرت نے علاج بتا دیا گیا کہ بندہ ہر دعا میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ دنیا بھر میں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں ان سب کی محنتوں کو قبول فرما اور اس میں میرا بھی اس دعا کے ذریعے سے حصہ لگا دے. تو بولو بھائی, جب آدمی خود اپنے آپ کو یوں علاج کر لے گا کہ ایک طرف تو خود اللہ کے حضور وہ کہہ رہا ہو کہ اللہ ان سب میں میرا بھی حصہ لگا دے اس دعا کے ذریعے, تو پھر اس کا نفس ذرا دب جائے گا. کیونکہ اتنا بے غیرت تو نہیں ہوگا آدمی کہ ایک طرف دعا میں بھی کہہ رہا اور پھر تنہائی میں جیسی دعا ختم ہوئی تو پھر کہے کہ نہیں میں تو جلتا ہی رہوں گا اس سے. اتنا بے غیرت تو نہیں ہوگا کوئی, ہے نا. تو ایک علاج ہے یہ, تو یہ ضروری ہے. تو چنانچہ حسد سے کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے, بلکہ جو جلتا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. ہمیشہ پریشان رہتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے. تاہم بعض دفعہ حاسدین کچھ الٹے سیدھے حرکتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ ظاہری حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے کان میں کچھ بھر دیا. کیا بول رہے ہیں آپ, وہ فلاں مولانا ہے, ایسا تھوڑی ہے. حالانکہ نہ دلیل ہوتی ہے نہ کچھ. اچھا, انسان بھی اتنا کمزور ہے کہ نگیٹو بات پر جلدی یقین کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ جمعوں میں بھی یہ مثالیں دی ہیں کئی موقعوں سے کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے میرے سلسلے میں آپ نے سن لیا کسی سے کہ بھئی وہ مولانا تم کو پتہ ہے کیا, انہوں نے ایک جگہ ایک اتنا بڑا یتیم خانہ بنایا لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے, بہت ہی چند لوگوں کو پتہ ہے, اس میں سے ایک میں ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہر مہینے 2 کروڑ روپیہ خرچ اس کا آتا ہے, وہ اکیلے برداشت کرتے ہیں. یہاں تو کہوں گا میں اللہ کرے ایسا ہو جائے. اچھا, آپ لوگ آمین بولنے سے بھی خالی اور آ رہی ہے, لیکن اس پر کیسا ہے آدمی سنتا ہے اور آمین بھی نہیں بولتا ہے. جلدی یقین کرنا تو دور کی بات کہ آمین بھی نہیں بولنا, برا مت جاننا آپ, لیکن ہاں ٹھیک ہے نا, ایک فرضی بات ہی تو کہہ رہے ہیں برابر. آپ کی آمین نے گویا ثابت کر دیا تاخیر سے آمین کہنے کو کہ اتنی جلدی ماننا اس کو نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ میری آپ کی, ہر عالم کی, ہر مسلمان کی, چھوٹے بڑوں کی, سب کی حفاظت فرمائے. تھوڑا بھی اگر کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کو کیا پتا, آپ اتنا بات کر رہے ہیں, ارے فلا جگہ پہ انہوں نے ایسے گل کھلائے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اب ہم دیر نہیں لگاتے, کیا صاحب آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں؟ نہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا, آپ جو بات کر رہے ہیں اتنی بڑی بات, آپ کے پاس ثبوت ہے کچھ؟ نہیں, میں نے بھی سنا, ایسا سننے میں آیا. اس سے زیادہ اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں رہتی ہے, کوئی ایویڈنس نہیں رہتا, سنا سنی. لیکن ہم اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, اس کا ثبوت ہے تو بولو. اور آپ کو بتا دوں سب سے بڑا ثبوت, جو بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, کیا آپ اس پر قسم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتا ہے قسم وہ. تو جب آپ قسم نہیں کھا سکتے ہیں تو اس بات کو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. بات یہی سمجھ میں, بھاگ جائے گا, اپنا راستہ لے لے گا کہ بھئی ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ میں اس پہ قسم نہیں کھا سکتا ہوں, بشرطے کہ اس کو بھی قسم کی ویلیو پتہ رہے کہ اللہ کی قسم کھا کر اگر کہوں گا تو پھر اگر ٹوٹ جائے گی وہ قسم جھوٹی رہے گی تو پھر اس کے بعد جو فائن ہے شریعت کو بھرنا پڑے گا مجھے, وہ کیا ہے اس کی تفصیلات کسی موقع پر. تو آدمی جب قسم کسی چیز پر نہ کہا سکتا ہو تو اس کو بیان کیسے کر رہا ہے؟ سنا سنی. لیکن بتائیے آپ پورے معاشرے میں کتنا تیزی سے بات پھیلتی ہے, تھوڑا سا کسی کے بارے میں ذرا سا نگیٹو سن لیا, آگے پروپیگیٹ کر لیا, آگے فوراً اس کو وائرل کر لیا, حالانکہ دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. اتنے کمزور ہیں ہم لوگ, بدگمانی بہت جلدی سے کر لیتے ہیں, بے اعتمادی بہت جلدی سے. تو انسان کا بھی ایک عجیب مزاج ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو جلدی سے لے لیتا ہے اور خیر کی بات کو جلدی تسلیم نہیں کرتا ہے. کر بھی لیا تو پھر وہ جلدی یقین نہیں کرتا ہے, تاکہ آمین بولنے پر بھی جلدی انسان آمادہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی میں اگر کروں دعا, برا مت جاننا بھائی, میں ایک نفسیاتی مسئلہ, تھوڑا بہت نفسیات بھی جانتا ہوں. یہی اگر میں کہوں آپ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے, کتنے جلدی آمین آیا برابر. تو سمجھیے آپ اس کو, یہ 2 سیکشن سے الگ الگ. تو یہ جو آمین ہے یہ ریگولر والا ہے, اور وہ اسپیشل ہے نا کہ مولانا کہاں سے دیں گے, اس میں بھی آتا ہے نہیں مولانا کہاں سے دے دے. یقین نہیں کرتے ہم یہ کہ بھی اچھا چلو مان ہی لو نا, کیا برا ہے, دے رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ قبول کرے اور چلتے بنو. لیکن تھوڑا بھی اگر آپ کو مولانا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں پڑا تو جواب اس کا کیا ہے؟ صحیح, ہاں نہیں کچھ معلوم نہیں پڑا اور کچھ معلوم کرنا بھی, السلام علیکم, چلے. لیکن نہیں, کیوں, کیا بولو بھائی, یہ ہوتا کہ نہیں؟ تم کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم نہیں میرے کو, بولا میرے کو. اب اگر تیسرا کوئی آ گیا اور اس نے اس کی شروع کر دی تو ہم برابر امانت داری ایمانداری کے ساتھ کھڑے رہتے وہ تیسرے کے جانے کے انتظار میں. یہ نہیں کہ میرے پیچھے کام ہے کہ کچھ ہے, نہیں, وہ جیسے کہ ہاں وہ اس کو واسطے کھڑا رہا. کیا وہ تم بول رہے تھے مولانا کے بارے میں, کیا آؤ نا چائے لیں گے, چائے کی آفر بھی ہو جاتی ہے تاکہ چائے تک کا ٹائم بھرپور ٹائم مل جائے. پورا فولڈر میں دیکھ لوں کتنے اس کے اندر سب فولڈرز ہیں اور کتنے جی بی کا ہے. یہ صورتحال اس وقت معاشرے کی. اب بتائیے, جس دین اور اسلام نے اتنی سختی سے روکا ہے کہ دیکھو اتنے جلدی یقین نہ کر لیا کرو, ان بعض الظن اثم,
کیا سمجھتے ہو تم؟ گناہ ہو جاتا ہے یہ، اور بدگمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو خیر اس وقت یہ عنوان نہیں میرا بدگمانی، لیکن یہ کہا میں نے کہ بھئی یہ جو حاسدین ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ اپنے حسد کی آگ کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیتے، کسی کا کان بھر دیا، کہیں رشتہ ہو رہا تھا کسی بچی کا، اب ان کے پیٹ میں جلن ہے تو جا کر کے وہ لڑکے والوں کے کان میں کچھ بھر دیا، آپ وہاں کر رہے گا ایسا، پوری انکوائری نکالے آپ نے، ایسے جملے ہوتے ہیں کچھ عجیب سے ہو، نہیں ایسے بول رہا ہوں تو اب بیچارہ بندہ تو ڈر جائے گا نا کہ بھئی کیا انکوائری، نہیں وہ تو ایسے پوچھ رہا ہوں، نہیں اچھا ہے نا کرو نا کرو، یہ جو لبو لہجہ ہوتا ہے نہیں کرو کرو، اب کہاں سے بیچارہ ہو تو آپ نے اسپیڈ بریکر لگا دیا اس کو، ڈر جائے گا وہ۔ یہ تو ہو گئی ٹیکنیکل باتیں۔ بعض دفعہ وہ اس طرح سے کچھ جو شیطانی دوست ہیں، ابلیسی دوست، ان کے پاس جا کر کے کہتے کہ بھئی وہ فلاں کا ذرا یہ کام بگاڑنا ہے، اور فلاں لوگ جو شیطانی طاقتوں اور اس کے جال میں پھنسے رہتے ہیں تو بہرحال وہ ان کا اس طرح سے کام کرتے ہیں، گندگی اور پھر جادو اور سحر اور پھر مختلف جو یہ جو شیطانی اعمال ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں ہمارے پاس ہیں۔ بس اللہ میری آپ سبھی کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے شر سے۔ چنانچہ میں پڑھ لیتا ہوں برکتاً، آپ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔